جس کو ہم کہتے ہیں تکالیف شرعیہ. تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو. ان کو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی گراں ہیں. عام طور پر خود قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ. یہ صبر و صلاۃ، اس سے مدد حاصل کرو اگرچہ یہ صلاۃ بہت گراں ہے، سنگین ہے، مگر ان لوگوں جو خدا سے خوشبو رکھتے ہیں اور خدا سے ملاقات یقین رکھتے ہیں. گراں تو ساری تکالیف شرعیہ گراں ہے. نماز پڑھنا گراں ہے، روزہ رکھنا گراں ہے، زکوٰۃ دینا گراں ہے، خمس دینا تو بہت ہی گراں ہے. معاشرہ مسلمین، معاشرہ مؤمنین، آپ مجھ سے فضائل سنتے ہیں، منطقی اور فلسفیانہ مباحث سنتے ہیں اور خوب زور زور سے واہ واہ کر کے خود بھی خوش ہوتے ہیں، مجھے بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں آپ کی واہ واہ سے خوش ہوتا نہیں. آپ چاہتے ہیں صرف فضائل پڑھو تاکہ بار عمل کانوں پہ نہ آئے، اور بغیر عمل کے کہیں نہیں پہنچ سکتے. نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت. خود کو فریب نہ دیں، خود کو فریب نہ دیں. کسی اور کو فریب نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ. بے عمل بن کر خود کو فریب دیں. ویسے بھی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے، کوئی منطقت ایسی نہیں ہے کہ جس میں درس عمل نہ ہو، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ڈائریکٹ بہت واضح. آج خود اس ملک میں، اس معاشرے میں شہدائے عاشورہ کا صرف حوالہ دوں. شہدائے عاشورہ شہید ہو گئے. کتنے صاحبان ثروت ہیں جنہوں نے ان کی خبر گیری کی، یعنی ان کے پس منظران کی. کتنی بچیاں ہیں جن کی شادی ہوئی، ان کا سرپرست نہیں رہا اب اس دنیا میں، شہید ہو گئے. صرف افسوس کر لینا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا، صرف فخر کر لینا ہماری قوم نے اتنے شہید دی، اس نے تو جان دی، اس کے خون پر آپ ناز کر رہے ہیں. آپ مال بھی نہیں خرچ کر سکتے. خمس ادا کریں، خمس. زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ. اگر صرف ملت اسلامیہ اپنا خمس و زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرے تو نہ صرف یہ کہ ملت اسلامیہ کا کوئی فرد بے سہارا نہ رہ جائے، بلکہ پورے کرۂ ارضی پر ایک انسان بے سہارا نہ رہ جائے. مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، مومنین کی کتنی تعداد ہے. مسلم معاشرہ مفلس معاشرہ نہیں ہے الحمدللہ. کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں لگا دیا. نہ شکریہ نہ کرنا، نہ شکریہ نہ کرنا. بہرحال درمیان میں